اب اسے لگ رہا تھا کہ اسے اندر چلے جانا چاہیے۔ ادھر ادھر احتیاط سے دیکھتے ہوئے اس نے کلک کر کے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ وہ دلہن بنی بیڈ پر ہی بے سود پڑی تھی۔ اسے دیکھ کر وہ مسکرا دیا۔ وہ جان چکا تھا کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکا ہے۔ اگلے ہی پل وہ اس کے قریب پہنچا اور اس کا چہرہ دیکھنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، مگر پھر رک گیا۔ کوئی گستاخی کرنے سے پہلے اس نے چادر اٹھائی اور منارہ کے وجود کو مکمل طور پر ڈھانپ دیا۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں منارہ، اس نے دھیمے مگر پرجوش لہجے میں کہا۔ اب مجھے احساس ہو رہا ہے کہ میں نے تمہیں دوسرے کے حوالے کر کے بہت بڑی غلطی کر دی، لیکن ابھی بھی سب کچھ بگڑا نہیں۔ اس کی آواز میں یقین تھا، اس لیے تو میں یہ سب کر رہا ہوں، کیونکہ جانتا ہوں کہ ابھی وقت ہے، ابھی میں تمہیں حاصل کر سکتا ہوں، چاہے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ یہ کہتے ہوئے ارسلان نے منارہ کے وجود کو اپنے حصار میں لے لیا۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ منارہ جلدی باہر نکلو، نکاح کا انتظام ہو گیا ہے۔ یہ آواز کوئی اور نہیں بلکہ منارہ کی امی جان کی تھی۔ ارسلان نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا، پھر خود سے بولا، یہ چچی یہاں کیا کر رہی ہیں؟ اب مجھے منارہ کو کہیں چھپانا ہوگا۔ جلدی سے ادھر ادھر نظر دوڑائی، پھر اچانک اس کی نظر الماری پر جا ٹھہری۔ اس کے پاس وقت کم تھا۔ بغیر کچھ اور سوچے اس نے الماری کا دروازہ کھولا، منارہ کے وجود کو سلیقے اور احتیاط سے اندر رکھا اور فوراً دروازہ بند کر دیا۔ باہر دروازہ کھٹکانے کی آواز آنا بند ہو چکی تھی، لیکن ارسلان کو زیادہ دیر رکنا مناسب نہیں لگا۔ اس نے ایک گہری سانس لی، دروازے کا لاک کھولا اور کھڑکی سے نیچے کود گیا۔ ارسلان 2 سال بعد واپس آیا تھا۔ 2 سال پہلے اس کے چچا فرمان صاحب اپنی بیٹی کا رشتہ اپنے بڑے بھائی افتخار صاحب کے بیٹے کے لیے دینا چاہتے تھے۔ جیسے ہی افتخار صاحب نے اپنے چھوٹے بھائی کے منہ سے یہ بات سنی، وہ گہری سوچ میں پڑ گئے۔ وہ جانتے تھے کہ ان کا بیٹا ارسلان خاندان کا سب سے بڑا بیٹا ہے اور اس کی اپنی کچھ ترجیحات ہیں۔ بھائی صاحب، آپ نے مجھ سے رشتہ تو مانگ لیا، مگر میں اپنے بیٹے سے پوچھے بغیر ہاں نہیں کر سکتا۔ افتخار صاحب نے 2 ٹوک جواب دی۔ یہ سن کر فرحان صاحب مسکرائے اور پر اعتماد لہجے میں بولے، فکر نہ کریں، میں انتظار کر لوں گا، کیونکہ مجھے پورا یقین ہے مجھے پورا یقین ہے کہ ارسلان کبھی انکار نہیں کرے گا۔ میری منارہ لاکھوں میں ایک ہے، ہماری اکلوتی بیٹی۔ فرحان صاحب کو یقین تھا کہ ان کا بھتیجا کبھی بھی انکار نہیں کرے گا، مگر جیسے ہی ارسلان کو یہ بات معلوم ہوئی، اس نے پورے گھر میں ہنگامہ برپا کر دیا۔ ڈیڈ، آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہوش میں ہیں؟ وہ غصے میں بولا۔ اس کا وزن دیکھا ہے آپ نے؟ کتنا زیادہ ہے؟ آپ کو پتہ ہے نا شادی کے بعد کتنی پیچیدگیاں ہو سکتی ہیں۔ میں اس موٹی لڑکی سے کبھی شادی نہیں کروں گا۔ یہ سن کر افتخار صاحب نے بے بسی سے اپنا سر تھام لیا۔ میں اپنے چھوٹے بھائی کو کیا جواب دوں گا؟ ارسلان بھی گہری سوچ میں پڑ گیا تھا۔ بے چینی سے ادھر ادھر ٹہلنے کے بعد اس نے ایک گہری سانس لی اور اچانک بولا، ڈیڈ، میں امریکہ چلا جاتا ہوں، یہ سب سے صحیح بہانہ ہوگا۔ اس طرح نہ مجھے کوئی سوال کرے گا، نہ کوئی وجہ پوچھے گا۔ آپ سب کو کہہ دیں گے میں باہر جا رہا ہوں۔ ارسلان کی بات سن کر افتخار صاحب سمجھ گئے کہ ان کے بیٹے کو منارہ میں ذرا بھی دلچسپی نہیں۔ انہوں نے صاف صاف اپنے بھائی کو سب کچھ بتا دیا، مگر جیسے ہی منارہ کو یہ سب معلوم ہوا، اس کا دل بے چین ہو گیا۔ وہ فوراً اپنے باپ کے پاس پہنچی اور پرعزم لہجے میں بولی، بابا، میں خود ارسلان سے بات کروں گی۔ اگر اسے باہر جانا ہے تو ہم کم از کم ایک چھوٹی سی منگنی تو کر سکتے ہیں۔ کوئی ایک رسم ہو جائے گی تو مجھے اندازہ ہوگا کہ اگر میری شادی ہونی ہے تو وہ ارسلان سے ہی ہونی ہے۔ اور کون سا بھی شادی ہو رہی تھی، منارہ نے خود سے کہا اور گہرا سانس لیا۔ مجھے ارسلان سے بات کرنی ہوگی۔ فرحان صاحب نے اپنی جذباتی بیٹی کو روک نہ سکے۔ وہ تیزی سے بھاگتی ہوئی سیدھا ارسلان کے کمرے میں جا پہنچی۔ ارسلان جو اس وقت پیکنگ کر رہا تھا، منارہ کو اپنے سامنے دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ اچانک اس کا موڈ بگڑ گیا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس نے ناگواری سے ایک نظر منارہ پر ڈالی۔ وہ بڑے جسم والی، اپنی عمر سے زیادہ بڑی نظر آنے والی لڑکی تھی۔ اس میں کوئی کشش نہیں تھی، البتہ اس کے نئے نقش حد درجہ خوبصورت تھے۔ میں آپ سے پوچھنے آئی ہوں، آپ نے انکار کیوں کیا؟ منارہ نے بے باک لہجے میں کہا، بغیر کسی جھجک کے۔ ارسلان اس کی بات سن کر بوکھلا کر رہ گیا۔ تمہیں ہو کیا گیا؟ یہ کوئی طریقہ ہے میرے کمرے میں آنے کا؟ اگر کسی نے دیکھ لے تو فضول میں باتیں بنیں گی۔ فوراً واپس جاؤ۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے دروازے کی طرف جانے کا کہا۔ نہیں، منارہ نے ضدی لہجے میں کہا، میں آپ کا جواب سنے بغیر واپس نہیں جاؤں گی۔ بتائیں، آپ نے امریکہ جانے کا کیوں کہا؟ میں جانتی ہوں کہ آپ کو باہر جانے میں کوئی دلچسپی نہیں، اب تو آپ بزنس بھی سنبھال رہے ہیں، پھر اچانک یہ فیصلہ کیوں؟ ارسلان نے تھکے ہوئے انداز میں آنکھیں موند لیں۔ دیکھو، میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا، اس نے سخت لہجے میں کہا، میں تمہیں کیوں بتاؤں کہ مجھے کیوں جانا ہے؟ وہاں میری کئی اہم ڈیلز ہیں جو باہر جا کر ہی ممکن ہو سکتی ہیں۔ اور وہ رکا، پھر ہاتھ جھٹک کر بولا، شاباش، واپس چلی جاؤ۔ یہ سن کر منارہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تو پھر کم از کم منگنی ہی کر لیتے ہیں ہم، اس سے مجھے تسلی ہو جائے گی کہ آپ مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں، ورنہ میں ساری زندگی آپ کے نام پر بیٹھی رہوں گی۔ اس کی آواز میں بے بسی تھی۔ اگر انکار کرنا ہے تو سیدھا انکار کریں۔ یہ سنتے ارسلان کے سر پر غصے کی لہر دوڑ گئی۔ اچھا، تمہیں یہ جاننا ہے کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں یا نہیں؟ تو سنو، اس کا لہجہ زہر میں بھرا ہوا تھا، میں تم سے کبھی بھی مر کر بھی شادی نہ کروں۔ دیکھی ہے تم نے اپنی شکل؟ ہے کیا تمہارے اندر؟ نہ رنگ ہے نہ روپ، پتہ نہیں تم کھاتی کیا ہو کہ ہاتھی کی طرح موٹی ہوتی جا رہی ہو۔ میں شادی کے بعد یہ مصیبت اپنے سر کیوں لوں؟
مجھے لڑکیوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ ارسلان کے زہر بھرے الفاظ منارہ کے دل میں خنجر کی طرح اتر گئے۔ اس کے آنسو بے اختیار گالوں پر لڑکنے لگے۔ اپنے آنسو صاف کرتی، دل شکستہ اور ٹوٹتی ہوئی منارہ تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ بہت اچھا ہوا، اسے اسی طرح جواب دینا ضروری تھا۔ نہ جانے کب سے سر پر سوار تھی۔ ارسلان نے ناگواری سے منہ میں بڑبڑایا اور دوبارہ اپنی پیکنگ میں مصروف ہو گیا۔ اسے ذرا بھی پرواہ نہیں تھی کہ منارہ اس کی باتوں کو دل پر لے چکی ہے۔ ارسلان کے ٹکٹس پہلے ہی بک ہو چکے تھے۔ ارسلان کے ٹکٹس پہلے ہی بک ہو چکے تھے۔ وہ ہمیشہ کے لیے امریکہ جا رہا تھا اور اب اس کا خواب تھا کہ وہاں جا کر مستقل طور پر سیٹل ہو جائے۔ 1 مہینے بعد منارہ بالکل منارہ بدل چکی تھی۔ السلام علیکم۔ منارہ ہانپتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ اس کا پورا وجود پسینے میں بھیگا ہوا تھا، سانس دھونکنے کی طرح چل رہی تھی۔ فرزانہ بیگم اسے یوں ہانپتے کانپتے دیکھا تو گھبرا گئی۔ بیٹا کیا کر کے آئی ہو؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ میں جم گئی تھی امی جان، وہ بمشکل بولی اور سیدھا اپنے کمرے میں چلی گئی۔ فرزانہ بیگم نے حیرت سے آنکھیں پھیلا دیں۔ فرحان صاحب، دیکھا آپ نے اپنی بیٹی کو؟ پتہ نہیں اس کو جم جانے کی کیا ضرورت ہے، کیوں بلا وجہ خود کو اتنی مشقت میں ڈال رہی ہے؟ فرحان صاحب نے گہری سانس لے کر کہا، میں سمجھا چکا ہوں مگر یہ سمجھنے کو تیار نہیں، اب کیا کریں؟ مگر منارہ نے فیصلہ کر لیا تھا، وہ اب روزانہ صبح سویرے جم جانے کی تیاری کرتی اور سخت محنت کرتی۔ اس کا فٹنس کوچ اور کوئی نہیں بلکہ ارحم تھا، جو حال ہی میں امریکہ سے لوٹا تھا اور جم کا مالک تھا۔ وہ خاص ٹریننگ دیتا تھا، جبکہ اس کی بہن زہرا لڑکیوں کو ٹریننگ دیتی تھی۔ جم میں جیسے ہی منارہ اندر داخل ہوئی، ارحم کی نظر اس پر گئی۔ وہ چونک کر اپنی بہن زہرا سے بولا، زہرا یہ لڑکی پہلے تو کبھی جم میں نہیں آئی؟ یہ شاید میں نے دھیان نہیں دیا۔ زہرا بالکل سائنسی، ارے بھائی یہ پچھلے 1 مہینے سے آ رہی ہے، اب تو کافی وزن کم بھی کر چکی ہے، میں ہی اسے ٹریننگ دیتی ہوں۔ اچھا، اس کا نام کیا ہے؟ ارحم نے مزید دلچسپی لی۔ منارہ خانزادہ، زہرا نے بے فکری سے جواب دیا۔ یہ سنتے ہی ارحم چونک گیا۔ اچھا، تو یہ خانزادہ فیملی کی ہے، یعنی وہ حویلی والے؟ زہرا نے حیران ہو کر پوچھا۔ بھائی کیا ہوا، سب ٹھیک تو ہے نا؟ نہیں کچھ خاص نہیں، بس یوں ہی پوچھا۔ دراصل ارسلان کو جانتا ہوں، وہ بھی امریکہ گیا ہوا ہے۔ زہرا اپنی روٹین میں مصروف ہو گئی، مگر ارحم کی نظریں مسلسل منارہ پر جمی ہوئی تھیں۔ منارہ ٹریڈ مل پر مسلسل دوڑ رہی تھی، جیسے کسی اندیکھے دشمن کو شکست دینا چاہتی ہو۔ ہر بار جب وہ اپنی رفتار بڑھاتی، ارسلان کی وہی تلخ باتیں، وہی تحقیر امیز لہجہ اس کے دماغ میں گونجنے لگتا۔ یہی خیال اسے مزید جوش دلاتا تھا۔ وہ پسینے میں شرابور تھی، سانس تیز ہو رہی تھی، مگر ہار ماننے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ مگر جیسے ہی وہ ویٹ مشین کے قریب پہنچی، اس کے قدم ڈگمگا گئے۔ اس نے ایک لمحہ رک کر خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، مگر پھر اچانک غصے میں مشین کو ٹھوکر مار دی۔ مجھ سے نہیں ہو پائے گا، مجھے لگتا ہے میں ہار گئی ہوں، وہ زیر لب بڑبڑائی۔ تبھی اس کے کانوں میں کسی کی بھاری گہری آواز گونجی، ارے لڑکی، میں کافی دنوں سے دیکھ رہا ہوں تم اتنی مضبوط ہو، پھر بھی اتنی جلدی ہار کیوں مان لیتی ہو؟ منارہ چونک کر پلٹی۔ سامنے ایک لمبے قد، وجیہہ چہرے اور گہری آنکھوں والے شخص کو کھڑا دیکھ کر اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے حیرت چمکی۔ آپ کون اور آپ کو مجھ سے کیا مطلب؟ اس نے الجھن سے پوچھا۔ وہ شخص ہلکا سا مسکرایا، جیسے کہ اس کے رد عمل کی توقع پہلے سے ہو۔ کیسی باتیں کر رہی ہو آپ؟ میری جم میں کھڑی ہیں، میری ہی مشینز یوز کر رہی ہیں اور مجھے نہیں جانتی، ارحم نے دلچسپی سے کہا اور ایک قدم آگے بڑھایا۔ دیکھیے آپ اپنا کام سے کام رکھیں، ناٹ انٹرسٹڈ، منارہ نے سرد مہری سے کہا اور رخ موڑ لیا، مگر جیسے ہی وہ جانے کے لیے پلٹی، ارحم نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ آپ ارسلان کی کزن ہیں نا، منارہ خانزادہ؟ یہ سنتے ہی منارہ کے چہرے کا رنگ بدل گیا، جیسے کسی نے اس کا زخم کورید دیا ہو۔ اس نے جھٹکے سے اپنا بازو چھڑوایا اور سخت لہجے میں بولی، آئندہ مجھے ٹچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سا خالی پن تھا، جیسے کوئی شدید تکلیف اندر ہی اندر اسے چاٹ رہی ہو۔ ارحم فوراً سمجھ گیا کہ ارسلان کا نام لے کر اس نے غلطی کر دی ہے۔ سوری، مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھے ارسلان کا نام نہیں لینا چاہیے تھا، وہ نرمی سے بولا، مگر منارہ اب اس کی طرف دیکھ بھی نہیں رہی تھی۔ کیا میں آپ کا موڈ فریش کر سکتا ہوں؟ ارحم اس کے پیچھے تیز قدموں سے چل رہا تھا، جبکہ منارہ ہلکی سی خفگی کے ساتھ اپنی گاڑی کی طرف بڑھ رہی تھی۔ وہ گلابی شرٹ میں ملبوس، ہلکی سی نرمی لیے ہوئے، جیسے خود کو سنبھال رہی ہو۔ اس سے پہلے کہ وہ گاڑی کا دروازہ کھولتی، ارحم نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میں کیا کروں؟ کیا آپ معاف کر دیں؟ ارحم کی آواز میں سچائی کی گہری جھلک تھی۔ مجھے احساس ہی نہیں ہوا کہ میں نے آپ کو ہرٹ کر دیا، پلیز اگر ہو سکے تو مجھے معاف کر دیں، چلیں ہم جوس پینے چلتے ہیں۔ منارہ جو کچھ لمحے پہلے تک سنجیدہ تھی، اچانک کھلکھلا کر ہنس دی، وہی پرانی چلبلی منارہ جو ارحم نے پہلی بار دیکھی تھی۔ ارحم نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ارے آپ کو کیا ہوا؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ آئی ایم ریئلی، منارہ نے گہری سانس لے کر کہا، آئی ایم ریئلی سوری، میں تو بس مذاق کر رہی تھی، آپ کو یوں ہی تنگ کر رہی تھی۔ ارحم حیران ہوا، پھر مسکرایا۔ منارہ کی شوخ طبیعت دیکھ کر اس کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو گئی تھی۔ جوس پینے جانا ہے تو آئیں بیٹھیں، میں آپ کو لے کر چلتی ہوں۔ منارہ کی بات سنتے ہی ارحم کا دل خوشی سے دھڑک اٹھا۔
یہی وہ لمحہ تھا جہاں ان کی دوستی کی ابتدا ہوئی، مگر ارم کے دل میں جو جذبات پیدا ہو چکے تھے وہ بس دوستی تک محدود نہیں تھے۔ وہ تو پہلی نظر میں ہی منارہ کو پسند کرنے لگا تھا، اب بس وہ چاہتا تھا کہ منارہ کی طرف سے بھی ہاں ہو جائے۔ فرزانہ بیگم اپنی بیٹی کو خوش دیکھ کر مطمئن تھی، وہ جانتی تھیں کہ منارہ کا دل پہلے کی نسبت زیادہ مطمئن ہو چکا ہے۔ تبھی اچانک فرحان صاحب بولے، مجھے تو لگتا ہے کہ کہیں اس نے کسی کو پسند نہ کر لیا ہو، پتہ نہیں ارسلان صاحب کب آئیں گے، میں پھر سے بھائی صاحب سے بات کروں گا۔ فرزانہ بیگم تڑپ کر اٹھ بیٹھیں، ہوش میں تو ہیں آپ؟ وہی ارسلان جس نے میری بیٹی کو ٹھکرا دیا تھا، جس نے اسے یوں نظر انداز کیا جیسے وہ کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی، اور آپ چاہتے ہیں کہ پھر سے وہی بات چھیڑی جائے۔ وہ غصے میں کہہ رہی تھی، مگر ان کے لہجے میں ماں کی محبت جھلک رہی تھی۔ میری بیٹی اگر خوش ہے تو میں اس کی خوشی تلاش کروں گی، نہ کہ اسے ماضی کے دکھوں میں دھکیلوں گی، اور اگر واقعی کسی لڑکی کا چکر ہے تو ہم خود عزت کے ساتھ اس کے گھر جائیں گے اور اس کا رشتہ مانگیں گے۔ یہ سنتے ہی فرحان صاحب خاموش ہو گئے۔ وہ جانتے تھے کہ منارہ کا دل ارسلان سے توڑا تھا، مگر نہ جانے کیوں وہ اب بھی یہی سوچ رہے تھے کہ ان کی اکلوتی بیٹی کو خاندان کے باہر بھیجنے سے بہتر ہے کہ اس کی شادی خاندان میں ہی ہو جائے۔ تم ارسلان سے ناراض ہو؟ ارم نے قدرے جھکتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، میرا مطلب ہے میں نے اس دن ارسلان کا ذکر کیا تھا تو تمہیں غصہ آ گیا تھا۔ یہ پہلی بار نہیں تھا کہ ارم نے ارسلان کا ذکر کیا ہو، بلکہ دوسری بار بھی یہی سوال دہرایا تھا۔ دونوں اس وقت ایک ہوٹل میں بیٹھے تھے، ان کے درمیان اب کافی گہری دوستی ہو چکی تھی، مگر جیسے ہی ارم نے ارسلان کا ذکر کیا، منارہ اچانک چونک گئی۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہی، پھر لاپرواہی سے باہر سڑک پر تیزی سے دوڑتی گاڑیوں کو دیکھنے لگی اور مدھم لہجے میں بولی، مجھے اس کا نام سننا بھی پسند نہیں، بس ہمارے بیچ کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی۔ ارم نے دلچسپی سے پوچھا، کیا میں جان سکتا ہوں آخر ایسا کیا ہوا تھا؟ منارہ نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا، کچھ لمحے وہ خود کو سنبھالتی رہی، پھر آہستہ میں بولی، گھر والوں نے ہماری بات پکی کرنے کی کوشش کی تھی، مگر ارسلان نے مجھے ٹھکرا دیا، یہ صرف اس لیے کیونکہ میں موٹی تھی۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں ایک بجھا ہوا سا رنگ ابھر آیا تھا۔ یہ سن کر ارم کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ یہ اور کیسی باتیں کر رہی ہو تم؟ ارم بے یقینی سے بولا، اور ارسلان ایسا نہیں لگتا۔ ارم یوں بول رہا تھا جیسے وہ برسوں سے ارسلان کو جانتا ہو، مگر حقیقت بھی یہ تھی کہ ان دونوں میں کافی دوستی تھی۔ منارہ نے گہری سانس لی، میں اس بارے میں مزید بات نہیں کرنا چاہتی۔ وہ اٹھنے ہی والی تھی کہ اچانک ارم نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ بس میں یہی تمہیں اسپیشل محسوس کروانے آیا تھا، اور دیکھو میں نے تمہارے زخم پر سے ہرے کر دیے۔ منارہ تمہیں یہاں بیٹھنا پڑے گا کیونکہ میں تم سے اپنے دل کی بات کہنے والا ہوں۔ یہ سن کر منارہ کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ میں کسی مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں ارم، وہ گھبرا کر بولی، تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ ارم نے گہری سانس لی، پھر سچائی سے لبریز لہجے میں بولا، جو بھی کہوں گا سچ کہوں گا منارہ، یہ بات ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ یہ سن کر منارہ کا دل دھڑکنے لگا۔ اور جانتی ہو، جب کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ اس کے وجود سے نہیں بلکہ اس کی روح سے محبت کرتا ہے۔ مجھے تمہاری روح سے محبت ہے منارہ۔ یہ کہتے ہی ارم نے اپنی جیب سے ایک مخملی ڈبیاں نکالی اور آہستہ سے کھولی۔ منارہ کی نظریں ڈبیاں پر جم گئی، اندر ایک چمچماتی ہیروں کی انگوٹھی جگمگا رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، کیا کہے۔ وہ خاموش رہی تو ارم نے نرمی سے کہا، مجھے پتہ ہے منارہ، تمہیں میری محبت پر یقین نہیں ہوگا، لیکن بس ایک بار، صرف ایک بار میری دی ہوئی یہ انگوٹھی اپنی انگلی میں پہن لو۔ اس کے بعد جتنا وقت چاہو لے سکتی ہو، پر میری محبت کو ٹھکرانا مت۔ میں اس شخص کی طرح نہیں ہوں جس نے تمہیں رون ڈالا۔ یہ سن کر منارہ کے چہرے پر اچانک اداسی چھا گئی، اور اگلے ہی لمحے ارم نے آہستگی سے اس کا ہاتھ تھاما اور اس کی انگلی میں انگوٹھی پہنا دی۔ منارہ بے حد الجھن میں تھی، مگر تب تک ارم وہاں سے جا چکا تھا۔ وہ تھکے تھکے قدموں سے اپنی چیزیں سمیٹتی رہی، جیسے خود کو یقین دلا رہی ہو کہ یہ سب بس ایک خواب ہے۔ جب وہ گھر پہنچی تو فرزانہ بیگم اور فرحان صاحب نے کئی سوالات کیے، مگر وہ خاموش رہی۔ 2 دن سے وہ کسی سے بات بھی نہیں کر رہی تھی، اور جب بھی دل اداس ہوتا وہ اپنی انگلی میں چمکتی ہوئی اس انگوٹھی کو دیکھنے لگتی۔ تبھی اس نے فیصلہ کر لیا، امی جان، بابا، میں نے فیصلہ کر لیا، وہ دھیمے مگر پرعزم لہجے میں بولی۔ میں کسی کو پسند کرتی ہوں، اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ فٹنس ٹرینر ارم ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو وہ ہمارے گھر رشتہ لے کر آ سکتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس کی بات ہلکی سی لرز گئی۔ فرزانہ بیگم نے حیرانی سے اسے دیکھا، پھر محبت سے اس کی گال تھپتھپاتے ہوئے نرم لہجے میں کہا، یہ تو خوشی کی بات ہے منارہ، اگر وہ تمہیں پسند کرتا ہے اور تم اس سے خوش ہو تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ یہ سن کر منارہ کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ وہ فوراً اپنی ماں کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، جیسے سالوں کا بوجھ آج اتر گیا ہو، جیسے کہیں نہ کہیں وہ بھی اس محبت پر یقین کرنے لگی ہو۔ منارہ اور ارم کا رشتہ پکا ہو چکا تھا۔ اب منارہ کو یوں لگ رہا تھا جیسے زندگی میں سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہو۔ ارم نے ہر پل منارہ کو اپنی محبت کا یقین دلایا، اور وہ بھی اب جان چکی تھی کہ یہ محبت سچی ہے۔ دھوم دھام سے ہونے والی منگنی کی تصویریں ہر طرف پھیل چکی تھیں، یہاں تک کہ امریکہ میں موجود ارسلان خانزادہ تک بھی پہنچ گئیں۔ ارم منارہ کے ساتھ وہ اپنے فلیٹ کے بالکنی میں کھڑا سگریٹ کے کش لگا رہا تھا۔ جیسے ہی ان تصویروں پر نظر پڑی، اس کے ماتھے پر
تیوری چڑھ گئی۔ یہ کیا بکواس ہے؟ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ ارحم سے اسے کئی بار امریکہ میں ملاقات ہوئی تھی اور اب وہ پاکستان پہنچ کر اس کی کزن کو پھنسا چکا تھا، مگر اصل جھٹکا تب لگا جب اس نے منارہ کو زوم کر کے تصویر میں غور سے دیکھا۔ یہ وہی لڑکی ہے جس میں نے ٹھکرا دیا تھا۔ وہ غصے میں فوراً فون اٹھاتا اور پاکستان کال ملاتا۔ ڈیڈ، یہ کیا سن رہا ہوں؟ منارہ کی منگنی ہو گئی ہے، وہ بھی ارحم سے؟ فون کے دوسری طرف افتخار صاحب نے گہری سانس لی اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، کیوں، تمہیں کیا لگا تھا وہ تمہاری یاد میں بیٹھی رہے گی، تمہارے غم میں گھلتی رہے گی؟ انکار تم نے کیا تھا ارسلان۔ یہ سن کر ارسلان کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ اس کا غرور چکنا چور ہو رہا تھا۔ امریکہ میں اسے کچھ نہیں ملا تھا، وہ بس 2 سال سے عیاشی میں لگا رہا تھا، اور اب منارہ کو کسی اور کے ساتھ دیکھ کر اس کا دل مٹھی میں جکڑ گیا تھا۔ شادی کب ہے؟ اس نے بمشکل پوچھا۔ افتخار صاحب نے لاپرواہی سے کہا، تمہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ڈیڈ، آپ کو کیا ہو گیا؟ میں اس کا کزن ہوں، فرسٹ کزن۔ اس کی شادی پر تو آؤں گا پاکستان، اور ہاں، مجھے ارحم کے بارے میں بھی کچھ بتانا ہے۔ کیا بتانا ہے؟ افتخار صاحب ایک دم سیدھے ہو گئے۔ ارسلان نے ہلکا سا توقف کیا، پھر جیسے خود سے لڑتا ہوا بولا، میں ابھی نہیں بتا سکتا، لیکن چچا اور چچی کو ایک بار سوچنے کے لیے کہیں پلیز۔ یہ کہتے ہی اس نے سر آسمان کی طرف کیا، آنکھیں بند کی اور گہری سانس لی۔ دوسری طرف سے افتخار صاحب نے بھی بیداری سے فون بند کر دیا۔ ارسلان کے دل میں عجیب ہلچل مچی ہوئی تھی۔ مجھے یہ سب برا کیوں لگ رہا ہے؟ میں کیوں تکلیف محسوس کر رہا ہوں؟ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ غصے، بے بسی اور شرمندگی کے ملے جلے جذبات میں اس نے پھر سے سگریٹ نکالی اور ایک کے بعد دوسری سگریٹ جلانے لگا، جیسے دھوئیں کے ساتھ اپنے اندر کی الجھنیں بھی اڑانے کی کوشش کر رہا ہو۔ میں تو یہی کہوں گا فرحان، کہ تم ایک بار سوچ لو۔ پتہ نہیں لڑکا کیسا ہے، ہماری منارہ اکلوتی بیٹی ہے، جیسے تم لوگوں کو عزیز ہے ویسے ہی مجھے بھی۔ میں بھی اس کی فکر کرتا ہوں، ایک بار جانچ لو، پرکھ لو۔ افتخار صاحب کی بات پوری بھی نہ ہوئی تھی کہ فرحان صاحب غصے سے بولے، یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں بھائی صاحب؟ پتہ ہے نا، ہماری بیٹی نے خود لڑکا چنا ہے، تو وہ ٹھیک ہی ہوگا۔ اور ہاں، آپ یہ سب کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ کو کیا معلوم کہ ارحم کیسا ہے اور کیسا نہیں؟ فرحان صاحب کی تیز باتیں سن کر افتخار صاحب نظریں چرانے لگے۔ وہ دراصل ارسلان بھی شادی میں ضرور آئے گا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ ارحم کو جانتا ہے اور پتہ نہیں اس کا دوست لگتا ہے، پر دوستی تو ٹوٹ گئی تھی۔ افتخار صاحب نے جھجکتے ہوئے بات مکمل کی۔ فرحان صاحب فوراً بات کی تہہ تک پہنچ گئے۔ اچھا، تو یہ سب کہنے کے لیے آپ کو ارسلان نے کہا ہے؟ یقیناً وہی نہیں چاہتا کہ ہماری منارہ خوش نہ رہے۔ یہ سن کر افتخار صاحب فوراً انہیں ٹوکنے لگے، ایسا مت کہو، آخر وہ کیوں چاہے گا کہ منارہ خوش نہ رہے؟ اگر وہ ایسا کہہ رہا ہے تو ضرور اسے اپنی کزن کا خیال ہے، ورنہ وہ خاص طور پر امریکہ سے یہاں کیوں آتا، وہ بھی صرف منارہ کی شادی اٹینڈ کرنے؟ افتخار صاحب کی باتوں سے فرحان صاحب کی بے چینی مزید بڑھ گئی تھی۔ وہ پریشان ہو کر منارہ کے چہرے کی طرف دیکھتے جہاں خوشی کی چمک تھی، اور پھر ارحم کی آنکھوں میں جھانکتے جہاں محبت کی روشنی تھی۔ نہیں افتخار بھائی، مجھے آپ کی باتوں پر بالکل یقین نہیں آتا۔ پورے 2 سال بعد ارسلان خان زادہ واپس لوٹ آیا تھا۔ حویلی کو خاص طور پر سجایا گیا تھا، مگر ایسا نہیں لگ رہا تھا جیسے یہ سج دھج منارہ کی شادی کی خوشی میں ہو۔ سب جانتے تھے یہ سب ارسلان کی واپسی کے لیے ہو رہا ہے، تو یہ سب اس کے لیے ہے۔ منارہ نے جب یہ سوچا تو اس کے چہرے پہ 12 بج گئے۔ ارسلان سب سے مل رہا تھا، مگر منارہ نے دور ہی رہنے میں عافیت جانی۔ ارسلان نے سب کو تحفے دیے تھے، مگر منارہ نے ایک نظر بھی اس کی طرف نہیں ڈالی۔ جب وہ آیا تھا، منارہ نے خود کو کمرے میں بند کر لیا تھا۔ رات کے تقریباً 12 بجے اس کے کمرے کا دروازہ کھٹکا۔ کون ہو سکتا ہے اس وقت؟ منارہ نے چونک کر سر اٹھایا اور سامنے ارسلان کو دیکھ کر اس کا رنگ اڑ گیا۔ یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ ارسلان کے ہاتھ میں ایک پیکٹ تھا۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ منارہ گھبرا کر بستر پر سیدھی بیٹھی۔ ارسلان بنا اجازت اندر آ گیا۔ میں سب کے لیے تحفہ لایا تھا، سب نے لے لیے، لیکن تم نے مجھ سے کوئی تحفہ نہیں مانگا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سا شکوہ تھا، آنکھوں میں ایک تپش۔ منارہ نے فوراً نظریں چرائیں۔ مجھے تمہارے کسی تحفے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے ہی بہت سے تحفے مل چکے ہیں، تمہاری چیزوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ منارہ کی تڑپتی ہوئی آواز کمرے میں گونجنے لگی۔ ارسلان نے بیگ آگے رکھا، مگر مجھے تمہیں دینے کا شوق ہے، شروع سے ہی میں تمہیں دیتا آیا ہوں۔ وہ گہری نظروں سے منارہ کو سر سے پیر تک دیکھنے لگا۔ ماننا پڑے گا میری باتوں کا تم پر کافی اثر ہوا ہے۔ کاش میں وہ سب باتیں پہلے کر لیتا تو تم بہت پہلے خود پر دھیان دے چکی ہوتی اور یوں فٹ ہو جاتی۔ ارسلان کی بے باک نظریں منارہ کو ناگواری اور بے چینی میں مبتلا کر رہی تھی۔ یہ تمہاری غلط فہمی ہے ارسلان، میں نے خود کو تمہاری وجہ سے نہیں بدلا۔ جب ارحم جیسا ٹرینر ہو تو کوئی بھی لڑکی خود کو فٹ رکھنے کی پوری کوشش کرے گی۔ یہ کہہ کر منارہ نے ارسلان کی نظروں کا سامنا کیا، مگر اس کے دل کی دھڑکن بے قابو ہو چکی تھی۔ منارہ نے ارسلان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پورے وقار سے کہا۔ یہ سن کر ارسلان کا دل چھلنی ہونے گیا۔ غصے سے اس نے مٹھی بھینچی اور بغیر کوئی جواب دیے لمبے ڈگ بھرتا ہوا باہر نکل گیا۔ منارہ نے جیسے ہی بیگ کھولا، اس میں ایک سرخ رنگ کی خوبصورت ساڑی رکھی تھی۔ یہ کیوں دی ہے اس نے؟ آخر چاہتا کیا ہے؟ منارہ نے جھنجھلا کر ساڑی قریب ہی پھینک دی۔ کچھ دن بعد میری شادی ہونے والی ہے اور اسے تحفے دینے کی پڑی ہے۔ وہ خود سے ہم کلام تھی، مگر اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی سرایت کر رہی تھی۔ دوسری طرف ارسلان نے غصے میں ارحم کو فون ملایا۔ وہ بالکنی میں کھڑا ایک ہاتھ سے ریلنگ پکڑے سوچوں میں گم تھا۔ فون اٹھاتے ہی دوسری طرف سے ارحم کو ارسلان کی شوق آواز آئی، واہ بھائی، بڑا لمبا ہاتھ مارا ہے، میری ہی کزن تم نے پھنسا لی۔ یہ سن کر ارحم جو بیڈ پر لیٹا تھا فوراً سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔
کیا بکواس کر رہے ہو ارسلان، ہم تو دوست ہیں۔ منارہ میری جم میں آتی تھی، اچھی لگی، کسی نے اس کا دل توڑا ہوا تھا تو بس میں نے جوڑا، وہ خود ہی مجھے اپنانے کے لیے تیار ہو گئی۔ ارسلان کا چہرہ غصے سے تپنے لگا۔ تمہیں کس نے کہا کہ میں نے اس کا دل توڑا تھا؟ بس اس لیے کہ میں کسی مقصد کے تحت امریکہ گیا تھا، اور رہی بات اس کی تو وہ بچی ہے، نادان ہے، چلو دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ ارسلان کی آنکھوں میں ایک چمک تھی۔ بھرپور اعتماد کے ساتھ یہ کہہ کر اس نے کال کاٹ دی۔ ادھر ارم موبائل کو گھور رہا تھا، جیسے ابھی بھی یقین نہ آ رہا ہو کہ ارسلان کیا کرنے والا ہے۔ اگلی رات منارہ آئینہ کے سامنے کھڑی تھی، نکاح کے لہنگے کو چیک کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اچانک کمرے کا دروازہ دھڑ سے کھلا اور ارسلان اندر آ گیا۔ تم نے میرا تحفہ قبول کیا؟ تھینک یو تو بولو۔ بھول گئی ہو کوئی تحفہ دیتا ہے تو کیا جواب دیتے ہیں؟ وہ سائیکو کی طرح اس کے سامنے روب جماتے ہوئے بولا۔ منارہ کا سانس رک گیا۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ کس نے اجازت دی میرے کمرے میں آنے کی؟ فوراً باہر نکلو۔ مگر ارسلان ڈھیٹ بنا وہیں کھڑا رہا۔ میں ایسے نہیں جاؤں گا۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ کس نے اجازت دی میرے کمرے میں آنے کی؟ فوراً باہر نکلو۔ مگر ارسلان ڈھیٹ بنا وہیں کھڑا رہا۔ میں ایسے نہیں جاؤں گا۔ میں تمہارے لیے یہ ساڑی خاص طور پر لایا ہوں، پہن کر دکھاؤ۔ ارسلان کی آنکھوں کی شدت اور ضد دیکھ کر منارہ کی گھبراہٹ بڑھنے لگی۔ یہ سب کیا ہے؟ کیا چاہتے ہو تم؟ کہ میں وہ ساڑی پہن کر تمہیں بتاؤں کہ وہ کیسی لگ رہی ہے؟ یہی چاہتے ہو نا؟ منارہ نے خفگی سے کہا اور ارد گرد کچھ تلاش کرنے لگی۔ جیسے ہی اسے لائٹر نظر آیا، اس نے ساڑی کو ہاتھ میں پکڑا اور دوسرے ہاتھ سے لائٹر جلا دیا۔ شعلے بلند ہونے لگے، مگر منارہ کو اس کی پرواہ نہ تھی۔ دیکھ لیا تم نے، یہ ہے تمہارے تحفے کی وقت میرے لیے۔ یہ کہتے ہی اس نے ساڑی کو فرش پر پھینکا اور غصے میں اپنے پیروں سے آگ بجھانے لگی۔ یہ منظر دیکھ کر ارسلان کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ وہ بنا کچھ کہے لمبے ڈگ بھرتا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ بہت بلند پرواز دکھا رہی ہو، بہت آسمانوں پر اڑ رہی ہو نا، میں بھی دیکھتا ہوں تمہاری شادی ارم سے کیسے ہوتی ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ بے چینی سے ہاتھ چٹکانے لگا۔ اب اسے کچھ کرنا تھا، فوراً وہ یہی سوچنے لگا۔ 2 دن مزید گزر گئے۔ آخر وہ دن آن پہنچا جب منارہ ارم کے نام کی دلہن بنی بیٹھی تھی۔ مگر ارسلان کے اندر طوفان مچا ہوا تھا۔ یہ شادی نہیں ہونے دوں گا، یہ اس کی محبت تھی، یہ انا کی تسکین، جو بھی ہو بس یہ نکاح نہیں ہونا چاہیے، اس نے یہ سوچا۔ اور پھر ارسلان نے ایک ملازمہ کو اپنے ساتھ ملا لیا، وہی ملازمہ جو جوس لے کر منارہ کے کمرے میں جا رہی تھی۔ ارسلان نے فوراً اسے روک لیا۔ صاحب جی، سب خیریت؟ ملازمہ نے گھبراتے ہوئے پوچھا۔ ارسلان مکمل تیاری میں تھا، کالے رنگ کی شیروانی پہنے، چہرے پر ایک خطرناک سنجیدگی تھی۔ بس وہی کرو جو کہہ رہا ہوں۔ یہ کہتے ہی اس نے جیب سے کچھ نوٹ نکال کر ملازمہ کے ہاتھ میں رکھ دیے۔ نوٹ دیکھ کر ملازمہ کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ ارسلان نے اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی شیشی نکالی جس میں سفیدی مائل پاؤڈر تھا۔ پورا پاؤڈر اس نے جوس میں ملا دیا۔ یہ جوس ویسے ہی منارہ کو دو جیسے پہلے دے رہی تھی، کسی کو شک نہ ہو۔ اس کی آنکھوں میں وحشت اور ضد صاف جھلک رہی تھی۔ ملازمہ نے سراسیمگی سے سر ہلایا اور جلدی سے منارہ کے کمرے میں چلی گئی، اور یوں منارہ نے وہی جوس پی لیا۔ چند لمحے گزرے اور پھر وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑی۔ چند لمحے بعد ارسلان اس کے قریب آ چکا تھا۔ یہ نکاح نہیں ہو سکتا، وہ منارہ کے جوبن پر ایک نظر ڈالتے ہوئے خود سے عدم کرنے لگا، مگر عین اس لمحے کسی نے دروازے پر دستک دی۔ منارہ بیٹی، سب تیار ہیں، باہر آؤ۔ یہ اس کی چچی کی آواز تھی۔ ارسلان فوراً گھبرا گیا۔ اب کیا کروں؟ بغیر کچھ سوچے اس نے منارہ کو پلنگ کے نیچے چھپایا، خود کھڑکی کے راستے باہر کود گیا۔ یہ کیا ہوا؟ ابھی تک کیوں نہیں آئی؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ ارم کی ماں نے بے چینی سے سوال کیا تو فرزانہ بیگم بھی پریشان ہو گئی۔ میں دوبارہ جا کر دیکھتی ہوں۔ فرزانہ بیگم تیزی سے منارہ کے کمرے کی طرف بڑھیں، مگر کمرہ خالی تھا۔ منارہ کہاں ہو تم؟ وہ بیقراری سے اسے آوازیں دینے لگی، مگر کوئی جواب نہ ملا۔ دوسری طرف منارہ بے ہوش اپنی ہی الماری میں پڑی تھی۔ الماری کا دروازہ ہلکا سا کھلا ہوا تھا اور ارسلان، جو بھی تھوڑی دیر پہلے وہاں تھا، ایک لمحے کے لیے نرم پڑا اور دروازہ تھوڑا سا کھول دیا۔ منارہ اپنے کمرے میں نہیں ہے۔ فرزانہ بیگم نے ہانپتی ہوئی سانس کے ساتھ یہ خبر افتخار صاحب اور فرحان صاحب کو دی۔ حویلی میں سناٹا چھا گیا تھا اور وہاں ایک طرف ارسلان بھی سب کے ساتھ کھڑا تھا، مگر یوں ظاہر کر رہا تھا جیسے اسے کوئی فرق ہی نہ پڑا ہو۔ میں دیکھ کر آتا ہوں، منارہ کہیں جا نہیں سکتی۔ ارم فوراً باہر نکلا۔ دلہا ہونے کے باوجود وہ منارہ کی فکر میں بے چین تھا۔ ادھر ارسلان سب کچھ خاموشی سے دیکھ رہا تھا، ہر کوئی پریشان تھا۔ فرزانہ بیگم سر تھام کر بیٹھ گئی۔ میری بیٹی کہاں جا سکتی ہے؟ یہ شادی تو اس کی پسند کی تھی، مگر ارم کی ماں کا صبر جواب دے گیا۔ اب میں اور انتظار نہیں کر سکتی، چلو ارم، ایسی لڑکی کو تم نے چنا جو تمہاری پرواہ تک نہیں کرتی۔ اپنی شادی کے دن کون اتنا لیٹ ہوتا ہے؟ اور وہ گئی کہاں ہے؟ ویسے وہ تو کب کی واپس آ چکی تھی۔ چلو، تمہارے لیے لڑکیوں کی کمی نہیں، کوئی اور مل جائے گی۔ اور یوں بارات جو کئی گھنٹوں سے انتظار کر رہی تھی واپس لوٹ گئی۔ حویلی میں صف ماتم بچ چکی تھی۔ فرزانہ بیگم قرب سے چلا اٹھی، میری بچی کہاں جا سکتی ہے؟ فرحان صاحب ارسلان کے قریب آئے۔ کیا کہا تھا تم نے؟ ارم کیسا انسان ہے، پہلے کیوں نہیں بتایا؟ کہیں یہ سب ارم نے تو نہیں کیا؟ ارسلان جو بے نیاز انداز میں بیٹھا تھا فوراً کھڑا ہو گیا۔ چچا، میں نے پہلے بھی آپ کو سمجھانے کی کوشش کی تھی، یہ کوئی نئی بات نہیں۔ وہ لڑکیوں کو محض استعمال کرتا ہے، لیکن فکر مت کریں، میں منارہ کو ڈھونڈ کر رہوں گا۔ یہ کہتے ہی وہ اوپر چلا گیا، مگر سیدھا منارہ کے کمرے میں جا پہنچا۔ وہاں وہی خاموشی تھی، اور پھر اسی وقت ارسلان نے منارہ کو پلنگ کے نیچے سے باہر نکالا تھا، جس کا وجود ابھی بھی بے جان ساتھ۔ منارہ جو اب تک بے ہوش تھی، ارسلان نے اسے بازوؤں میں اٹھایا اور حویلی کے بیک سائڈ
سے وہ حویلی کے دوسرے حصے کی طرف بڑھ گیا۔ ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی اور اگلے ہی پل اس نے بے دردی سے منارہ کی آستین چاک کر ڈالی۔ پھر اس کے وجود کو ساتھ لیے وہ ایک بار پھر حویلی میں داخل ہو گیا۔ اب وہ سب کے سامنے حویلی کے اندر داخل ہو رہا تھا اور اس کے بازوؤں میں منارہ کا بے ہوش وجود تھا جو جھول رہا تھا۔ سب نے یکدم اسے دیکھا۔ ایسی حالت میں حویلی میں کہرام مچ گیا۔ ارسلان کی اپنی حالت بھی غیر تھی جبکہ سب گھر والے گھبرا چکے تھے۔ فردانہ بیگم نے چہرے پر ہاتھ رکھ لیے، گھبراہٹ ان کے چہروں سے عیاں تھی۔ فردانہ بیگم لرزتی آواز میں بولی، میری بچی کے ساتھ کیا ہوا؟ یہ کہاں تھی؟ فرحان صاحب نے دل پر ہاتھ رکھ کر ایک لمحے کے لیے خود کو سنبھالا، پھر بے اختیار صوفے پر بیٹھ گئے۔ بتاؤ ارسلان، منارہ کہاں تھی؟ افتخار صاحب نے سخت لہجے میں سوال کیا، مگر ارسلان خاموش تھا۔ وہ بس تیزی سے سانس لے رہا تھا۔ ایک گہری سانس لی، نظریں جھکا لی۔ اب سوالوں کا وقت نہیں، پہلے اسے ہوش میں لانا ہوگا۔ منارہ اٹھو اٹھو۔ ارسلان نے بے چینی سے اس کے گال تھپتھپائے جیسے وہ اس وقت منارہ کا مسیحا تھا، پر یہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہی منارہ کی اس حالت کا ذمہ دار تھا۔ منارہ نے بے ہوش تھی اور ارسلان نے اسے ہوش میں لانے کی کافی کوشش کی مگر کوئی رد عمل نہیں آیا۔ پھر اچانک سے منارہ کی آنکھیں کھلی تھی، پر اس کی آنکھوں میں عجیب سا خالی پن تھا۔ اس نے اپنا سر تھاما ہوا تھا۔ کچھ دیر پہلے جو دوا جوس میں ملائی گئی تھی اس نے منارہ کو مکمل بے سدھ کر دیا تھا۔ اس کے حواس مفلوج ہو چکے تھے، وہ چاہ کر بھی کچھ یاد نہیں کر سکتی تھی۔ ارسلان نے فوراً اعلان کیا، منارہ مجھے حویلی کے پچھلے حصے میں اس حالت میں ملی۔ فرحان صاحب نے سر تھام لیا، میں ارحم کو فون کرتا ہوں، بتاتا ہوں کہ منارہ مل گئی ہے۔ ارسلان نے جلدی سے فون نکالا مگر فرحان صاحب نے اس کا ہاتھ روک لیا۔ بس کرو ارسلان، وہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ پر بتاؤ یہ سب ہوا کیسے؟ کس نے میری بیٹی کے ساتھ یہ سب کیا؟ اب کون اسے اپنائے گا؟ فرحان صاحب قرب سے بولے تھے۔ افتخار صاحب نے سخت لہجے میں کہا، فکر مت کرو فرحان، میرا بیٹا ابھی زندہ ہے۔ پھر وہ ارسلان کی طرف مڑے، ارسلان کیا تم منارہ کو قبول کرو گے؟ یہ سنتے ارسلان کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں اور پھر چند لمحوں بعد منارہ کے لبوں سے نکلا تھا، میں کہاں ہوں؟ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ سر تھام کر وہ یاد کرنے کی کوشش کرنے لگی مگر دماغ جیسے کسی دھند میں ڈوب چکا تھا۔ فردانہ بیگم نے اس کے کندھے ہاتھ رکھا اور نرمی سے کہا، بیٹا کچھ دیر بعد تمہارا نکاح ارسلان سے ہوگا۔ کیا؟ منارہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی اور پھر خاموشی سے نکاح ہو گیا۔ یہ خبر حویلی سے باہر نہیں نکلی، بس یہیں کہیں دب گئی۔ منارہ کو ارسلان کے کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ تبھی ارسلان کا موبائل بجا۔ اسکرین پر ایک نام چمک رہا تھا، ارحم کا نام تھا۔ شاید اسے منارہ کی فکر تھی۔ وہ نام دیکھ کر ارسلان کے ہونٹوں پر ایک شیطانی مسکراہٹ پھیل گئی۔ ہیلو ارحم، میں نے منارہ سے نکاح کر لیا ہے۔ ارحم اپنی کچھ بھول بھی نہ پایا تھا کہ فون بند ہو چکا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد ارسلان کمرے میں داخل ہوا۔ منارہ بار بار اپنے ذہن پر دباؤ ڈال رہی تھی، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ ارسلان اس کے سامنے بیٹھا سنجیدگی سے اسے دیکھنے لگا۔ کیا سب ٹھیک ہے؟ منارہ نے بے چینی سے سر تھام لیا، مجھے کچھ یاد کیوں نہیں آ رہا؟ میری شادی تو تم سے ہونے والی نہیں تھی، آخر میرے ساتھ کیا ہوا؟ اس کا سر بھاری ہو رہا تھا، وہ بے بسی سے چیخ پڑی۔ ارسلان نے فوراً اس کے دونوں بازو تھام لیے، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے منارہ، وقت آنے پر میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گا، بس فکر مت کرو۔ منارہ کمزوری محسوس کر رہی تھی، وہ بے بس ہو کر ارسلان کے سہارے کے ساتھ بیٹھ گئی اور ارسلان نے اس کی کمزوری کا بھرپور فائدہ اٹھایا۔ یوں اس نے اپنا حق وصول کر لیا تھا اور نگاہ کے سہارے ہمیشہ کے لیے منارہ کو حاصل کر لیا تھا۔ اگلی صبح منارہ ابھی تک بے حد نڈھال تھی، وہ جانتی تھی کہ وہ ارسلان کبھی ایک نہیں ہو سکتے۔ پھر آخر ایسا کیوں ہوا؟ اس سے نکاح کیا کرنا پڑا؟ کیوں؟ اسے کچھ بھی یاد نہیں آ رہا تھا۔ پھر ایک دم منارہ بے ہوش ہو گئی۔ فردانہ بیگم گھبرا کر فوراً اسے ہاسپٹل لے گئی۔ ڈاکٹر نے رپورٹ دیکھی، مسکراتے ہوئے کہا، مبارک ہو، آپ امید سے ہیں۔ مگر یہ سنتے ہی منارہ کے چہرے کی خوشی پل میں ماند پڑ گئی۔ ڈاکٹر صاحب یہ سب میرے ساتھ پچھلے ایک مہینے سے ہو رہا ہے، مجھے کچھ بھی یاد نہیں آ رہا، آخر میرے ساتھ کیا ہوا؟ ڈاکٹر نے گہری نظر سے اسے دیکھا اور پھر کچھ ٹیسٹ لکھ کر دیے تھے۔ جیسے ہی وہ رپورٹ آئی تو ڈاکٹر نے اسے یہ خبر سنائی، مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے آپ کو غلط دوائیاں دی ہوں، کہیں ایسا تو نہیں ہے؟ منارہ نے سوچنے کی کوشش کی مگر دماغ ایک سیاہ خلا میں ڈوب گیا، کچھ بھی یاد نہیں آ رہا تھا۔ گھر واپسی پر منارہ نے یہ خوشخبری ارسلان کو دی۔ ارسلان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی مگر چہرے پر بے چینی۔ ارسلان تم بہت پریشان لگ رہے ہو، کیا بات ہے؟ منارہ نے اسے جیسے ہی پریشانی دیکھا تو اس سے پوچھا، نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، تم فکر مت کرو، بس تمہاری حالت کا سوچ کر پریشان ہوں۔ ارسلان اس کو پیار سے دیکھ کر بولا تھا مگر حقیقت میں ارسلان کی بے چینی کی ایک وجہ تھی وہ ملازمہ جس نے اب بار بار ارسلان سے مدد مانگنی شروع کر دی تھی، اور پھر ایک دن اس نے دھمکی دے دی، اگر تم نے میری مدد نہ کی تو میں تمہاری ساری حقیقت گھر والوں کو بتا دوں گا۔ یہ سنتے ہی ارسلان کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اسی وقت اس نے فیصلہ کر لیا کہ ملازمہ اب مزید اس گھر میں نہیں رہے گی۔ تبھی رات کو سوتے ہوئے ارسلان نے منارہ کے گلے سے وہ سونے کا ہار نکال لیا تھا۔ اگلے روز منارہ وہ سونے کا ہار تلاش کرنے لگی تھی۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے جو ملازمہ صفائی کرنے آئی تھی اس نے یہ ہار چرایا ہوگا۔ ارسلان نے جیسے ہی منارہ کو کہا، تمہیں کچھ یاد آیا؟ سکینہ بیگم آئی تھی صفائی کرنے کے لیے، مجھے ان سے پوچھنا ہوگا۔ تو منارہ جھٹ سے کمرے سے باہر جانے لگی۔ جب ارسلان نے اسے روک لیا، اس سے پوچھو گی تو وہ جھوٹ بول دے گی، مجھے تو لگتا ہے تمہیں اس کی تلاش لینی ہوگی۔ منارہ نے ارسلان کی بات سنی تو اسے بھی یہی لگنے لگا۔ یوں جیسے ہی اس نے سکینہ بیگم کی تلاشی لی تو پھر سکینہ بیگم کے پرس سے وہ ہار نکلا جو چوری چھپے ارسلان نے اس کے پرس میں ڈال دیا تھا۔ منارہ تو دنگ رہ گئی۔ سکینہ بیگم، آپ سے مجھے یہ امید نہیں تھی، مثال سے آپ
ہماری حویلی میں کام کر رہی ہیں، آپ نے میرا ہار کیوں چرایا؟ منارا سخت لہجے میں بولی۔ جب سکینہ بیگم نظریں جھکا کر رہ گئی۔ میں نے کچھ نہیں چرایا، میں ہاتھ جوڑتی ہوں، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، مجھے پھنسایا جا رہا ہے اور یہ کام صرف اور صرف ارسلان صاحب کر رہے ہیں۔ یہ سن کر منارا کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ منارا کو کسی نے یہ سچائی نہیں بتائی تھی کہ وہ حرم کو پسند کرتی تھی، اسے حرم کی شادی ہونے والی تھی، کیونکہ اگر یہ بات منارا کو معلوم ہو جاتی تو اس کے ذہن پر اثر پڑتا۔ سب گھر والوں نے باہمی مشورے سے منارا سے یہ سچائی چھپانے کا فیصلہ کیا تھا، مگر جیسے ہی سکینہ بیگم نے منارا سے نکاح کہا، ارسلان صاحب سے آپ کا نکاح جن حالات میں ہوا تھا، اس کے بعد بھی آپ کو ان کی بات پر یقین ہے؟ دیکھیے چھوٹی بیگم، ایسا مت کریں۔ سکینہ بیگم کی بات سن کر منارا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ سکینہ بیگم میرے شوہر کے بارے میں ایسی باتیں کیوں کر رہی ہیں؟ آخر اس نے کیا کیا ہے؟ تبھی ارسلان نے منارا کی بات کاٹ دی۔ بس کرو منارا، اسے گھر سے باہر نکالو، اس سے اور تفتیش کرنے کی ضرورت نہیں۔ یوں ارسلان نے بے دردی سے سکینہ بیگم کو حویلی سے نکال دیا تھا، مگر اس پل کے بعد ہی منارا کی بے چینی بڑھنے لگی۔ اسے سکون نہیں مل رہا تھا، بار بار سکینہ بیگم کی باتیں اس کے ذہن میں کھٹک رہی تھی۔ تبھی رات کے وقت وہ حویلی سے باہر نکل آئی۔ جیسے وہ باہر نکلی، کسی نے اچانک اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ خوفزدہ ہو کر مڑی تو سکینہ بیگم کو دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی۔ سکینہ بیگم، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ منارا نے جلدی سے پوچھا۔ میں آپ کو سچائی بتانے آئی ہوں، یہ سچائی آپ کے گھر والوں نے آپ سے چھپائی ہے، مگر اس کا پتہ ہونا آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ سن کر منارا گھبرا گئی۔ سکینہ بیگم نے ساری حقیقت منارا کو بتا دی کہ کیسے گھر والوں نے سب کچھ اس سے چھپایا ہے، اور یہ بھی کہ ارسلان نے ارحم سے شادی سے پہلے اس کے جوس میں کچھ ملا دیا تھا۔ منارا اپنے دماغ پر زور دینے لگی اور اچانک بے ہوش ہو گئی۔ سکینہ بیگم اسے فوراً اسپتال لے گئی۔ منارا کو سب کچھ یاد آ چکا تھا۔ اسے ایسی دوا دی گئی جس سے اس کی تمام یادداشت واپس آ گئی تھی۔ یوں وہ جان گئی کہ اس کے ساتھ کچھ وقت پہلے کیا ہوا تھا۔ ارسلان خانزادہ کے لیے اس کے دل میں نفرت کی ایک لہر پیدا ہو چکی تھی۔ جب وہ ہاسپٹل سے واپس آئی تو سب گھر والے اسے ڈھونڈ رہے تھے۔ جیسے ہی اندر آئی، ارسلان نے بے چینی سے اس کے پاس آیا اور اس کے دونوں بازو تھام کر بولا، کہاں چلی گئی تھی تم؟ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ ایسی حالت میں تم رات کے وقت حویلی سے باہر چلی گئی تھی؟ ہم سے پریشان ہو گئے تھے۔ مگر اگلے ہی پل منارا نے نفرت بھری نظروں سے اسے دیکھا اور غصے میں آ کر اس کے گل پر زوردار تھپڑ مارا۔ ارسلان کا چہرہ دوسری طرف جھک گیا تھا۔ خبردار جو آج کے بعد میری اتنی فکر کرنے کی جرت دکھی، تم سے برا انسان کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ سب دیکھ کر افتخار صاحب اور فرحان صاحب بھی حیرت زدہ رہ گئے، جبکہ فرزانہ بیگم بھی دم بخود رہ گئی تھی۔ منارا، یہ کیا طریقہ ہے اپنے شوہر سے بات کرنے کا؟ فرزانہ بیگم نے اسے نرمی سے سمجھانا چاہا، مگر اس وقت وہ غصے میں بھری ہوئی تھی۔ مجھے سب یاد آ گیا۔ امی جان، منارا کی آنکھوں میں چمک کے ساتھ دکھ بھی تھا۔ یہ انسان، اس نے دھوکے سے مجھ سے نکاح کیا، میرے ساتھ فریب کھیلا۔ جو کچھ بھی ہوا اس کا ذمہ دار یہی ہے۔ اس کی وجہ سے میری اور ارحم کی شادی نہیں ہو سکی۔ اس نے میرے جوس میں وہ دوا ملائی جس سے میری یادداشت ختم ہو گئی۔ مگر اسے کیا لگا تھا کہ سچ ہمیشہ کے لیے مجھ سے چھپا رہے گا؟ اس کی آواز بھاری ہو چکی تھی، جیسے ہر لفظ کے ساتھ اس کا دل بوجھ ہلکا ہو رہا ہو۔ پر اب میں سب کچھ جان چکی ہوں۔ یہ سنتے ہی گھر کے سبھی افراد حیرت میں ڈوب گئے۔ کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ ارسلان چپ چاپ بے یقینی کے عالم میں منارا کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ پہاڑ جیسا غرور اب پگھلنے لگا تھا، مگر منارا کے دل میں اس کے لیے نفرت کی سلگتی ہوئی چنگاریاں مزید بھڑک اٹھی تھیں۔ وہ تیز قدموں سے سیدھے اپنے کمرے میں چلی گئی، جبکہ ارسلان ایک پتھر کی مانند کھڑا رہ گیا۔ رات گہری ہو چکی تھی، مگر حویلی کے در و دیوار پر سکون نہ تھا۔ ارسلان کی پیشانی پر ندامت کے سائے تھے۔ وہ جان چکا تھا کہ اس نے جو کچھ کیا وہ ناقابل معافی ہے، مگر منارا سے معافی مانگنا بھی ضروری تھا۔ وہ مجھ سے کبھی معاف نہیں کرے گی، وہ زیر لب بڑبڑائے، مگر پھر بھی ایک امید کے سہارے وہ اس کے دروازے تک چلا آیا۔ منارا، اس نے آہستہ سے دروازے پر دستک دی۔ اندر خاموشی تھی، لیکن وہ جانتا تھا کہ وہ جاگ رہی ہے۔ میں جانتا ہوں میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ میں نے اپنی محبت میں تمہیں کھونے کا خوف محسوس کیا، اس لیے وہ سب کیا جو نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر میں تمہیں یقین دلاتا ہوں میں تم سے محبت کرتا ہوں، بے حد محبت۔ دروازے کے اس پار خاموشی تھی۔ ارسلان جانتا تھا کہ منارا سن رہی ہے۔ حویلی میں ایک عجیب سی کشیدگی تھی۔ سب گھر والے ایک دوسرے سے خفا ہو چکے تھے۔ فرحان صاحب افتخار صاحب سے سخت ناراض ہو گئے اور باقی افراد بھی بے یقینی کی کیفیت میں تھے۔ لیکن ایک سوال سب کے ذہنوں میں تھا، اب کیا ہوگا؟ منارا کہیں جا نہیں سکتی تھی۔ پہلی بات تو یہ کہ اس کی حالت ایسی نہیں تھی، اور دوسری یہ کہ اگر وہ میکے بھی جاتی تو وہ بھی حویلی میں تھا۔ یہ سوچ کر ارسلان کے لبوں پر ایک ہلکی سی تلخ مسکراہٹ آ گئی۔